السلام علیکم عزیز طلباء، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، اور ہمیں بھی کس طرح لوگوں کے ساتھ مہربانی اور کتنے شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، سبق پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تم دنیا میں زندگی اگر کامیاب گزارنا چاہتے ہو تو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور اس کو اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور آپ پڑھتے ہیں کہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم کیسا تھا۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم شفیق ہو۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا، اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اخلاق کے لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، تو یہ پوچھی بھی جا سکتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کون سی صورت میں ہے یہ آیت مبارکہ؟ تو ہم سورۃ الانبیاء لکھ سکتے ہیں۔ اے پیغمبر، ترجمہ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بھیجے گئے ہیں بنا کر۔ عفو و درگزر، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، تو اب سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی، یعنی وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سکا چچا ہیں، اتنا گہرا رشتہ ہے، لیکن وہ جب مسلمان ہوا تو اتنی محبت تھی سرکار میں، اتنی شفقت تھی کہ حضور نے اس کو بھی کوئی سزا نہ دی۔ صدق دل سے، یعنی سچے دل سے، ویسے بھی سرکار بالکل ہی سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ کوئی ہم اس میں شک تک نہیں کر سکتے، پھر بھی صدق دل سے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آگے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے دو، اس کا حق ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں اس طرح فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ ترجمہ، پس اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اگر تم مزاج کے اکڑے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس منتشر ہو جاتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ فتح مکہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے وہ بھی امن میں ہوگا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی حضور اتنے شفیق تھے کہ خونی دشمن جو آپ کے دشمن تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ کو اختیار تھا، آپ قابض ہو چکے تھے، فتح کر چکے تھے مکہ کو، مدینہ کو، لیکن سرکار نے منع فرما دیا، حضور نے معافی فرما دی۔ جانوروں پر شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت فرمائے کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کر دیا؟ اس پر اس صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ والے کو اس اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے کا، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرما دے گا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر انسانوں میں سے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، غیر مذاہب کے ساتھ، پھر بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفقت فرماتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے نواسے کا بوسہ لیا۔ ایک بدو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، بولا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی حضور نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس ساری سیرت کو پڑھ کر ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ، اپنے محلے دار بوڑھوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے لیے آخرت کا کامیابی کا سبب بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔